حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا گیا تو 10 محرم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو 10 محرم تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی تو 10 محرم تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشورے کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا اس عاشورے کا روزہ رکھنا باعث فضیلت ہے، کیونکہ یہ عاشورے کے دن ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور لوح و قلم کو جس دن پیدا کیا وہ 10 محرم تھا، عرش و کرسی کو جس دن پیدا کیا وہ 10 محرم تھا، اسی طرح پہاڑوں کو جب پیدا کیا تو 10 محرم تھا، اور سمندروں کو پیدا کیا تو 10 محرم تھا، اسی طرح زمین و آسمان کو جب پیدا کیا تو 10 محرم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو 10 محرم تھا۔ حضرت آدم کو جنت میں داخل کیا گیا تو 10 محرم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو 10 محرم تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی تو 10 محرم تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو شکم مچھلی سے نکالا گیا تو 10 محرم تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف ختم ہوئی تو 10 محرم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کی موجوں سے نجات ملی تو 10 محرم تھا۔ فرعون کو اور اس کے لشکر کو اللہ نے غرق کیا تو 10 محرم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو 10 محرم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات ملی تو 10 محرم تھا۔ نمرود کو اللہ نے ختم کیا تو 10 محرم تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا تو 10 محرم تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خطا معاف ہوئی تو 10 محرم تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن و انس پہ حکومت ملی تو 10 محرم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پہ اٹھایا تو 10 محرم تھا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں جا کر دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت میں یہ روزہ تھا۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا مسلمانوں کو تو 10 محرم تھا، اور آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھوں گا تاکہ یہود و نصارہ کی مشابہت ختم ہو جائے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 61 ہجری میں مدینہ کو چھوڑ کر، مکہ کو چھوڑ کر کوفہ کی طرف جب ہجرت کی تو محرم کا مہینہ تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی تو محرم کا مہینہ تھا، اور محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اسی طرح یہ کائنات کا نظام جب ختم ہو جائے گا، یہ شمس و قمر ختم ہو جائیں گے، چاند اور سورج بے نور ہو جائے گا، زمین اپنی جگہ چھوڑ جائے گی، آسمان اور ستارے اپنی جگہ چھوڑ جائیں گے، اور اسی طرح یہ نظام کائنات جب اختتام کو پہنچے گا تو قیامت کا جو دن ہوگا وہ بھی 10 محرم کا ہوگا، اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی جب پوری زمین اور کائنات کو بنا کر اپنے عرش پر متمکن ہوا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں 10 محرم کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے، 10 محرم کوئی آج کا دن نہیں ہے، جب سے زمین و آسمان بنے 10 محرم چلا آ رہا ہے، جب سے لوح و کرسی بنے 10 محرم چلا آ رہا ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو فضیلت دی تو 10 محرم چلا آ رہا ہے۔ آج دشمن نے ہمارے کانوں میں 10 محرم کو اس لحاظ سے بٹھا دیا کہ صرف 10 محرم کو امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، اس لیے ہم سڑکوں پہ آتے ہیں، اس لیے ہم سینہ کوبی کرتے ہیں، اس لیے ہم اپنے سینے پھاڑتے ہیں، اپنے گریبان چاک کرتے ہیں۔ دوستو یہ 10 محرم کی تاریخ نہیں ہے، یہ 10 محرم کا فلسفہ نہیں ہے، یہ 10 محرم کی منطق نہیں ہے، اس کو 10 محرم نہیں کہتے۔ 10 محرم وہ ہے جس میں روزہ رکھا جائے، 10 محرم وہ ہے جس میں نماز کا اہتمام کیا جائے، 10 محرم وہ ہے جس میں تلاوت کی جائے، 10 محرم وہ ہے جس میں اللہ کا خوف کیا جائے، 10 محرم وہ ہے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کی جائے، 10 محرم وہ ہے نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اعادہ کیا جائے، 10 محرم وہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام اہل بیت اعظام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیا جائے، 10 محرم وہ ہے جس میں صحابہ کا ذکر کیا جائے، 10 محرم وہ ہے جس میں
نماز کی کثرت کی جائے، درود پاک کی کثرت کی جائے، ذکر اللہ کی کثرت کی جائے، اس کو 10 محرم کہتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو 10 محرم ہے اور 10 محرم میں جو تماشا ہوتا ہے کسی مسلمان کو دیکھنا جائز نہیں ہے، نہ ہی کسی مسلمان کو اس میں جانا چاہیے۔ 10 محرم کو نام نہاد تعزیہ دیکھنے کی کوشش مت کریں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہر مسلک کا عالم دین، ہر مسلک کا مفتی اس چیز پر فتویٰ دیتا ہے کہ 10 محرم کو امام حسین کے نام پر جو کچھ کیا جاتا ہے، لغویات اور فضولیات، اس کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت تمام کو میری یہ اپیل ہے، خود بھی اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو اس تماشے سے بچائیں تاکہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی 10 محرم کو صحیح طریقے سے